میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو وفادار ہوگا ماں باپ کا، وہ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ جو وفادار ہوگا حکومت کا، وہ حکومت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ جو وفادار ہوگا استاد کا، وہ استاد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اور جو وفادار ہوگا نبی کا، وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اب مجھے بتائیں، فجر کا وقت ہے، سردی کی طویل ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہیں، جلدی سے بستر میں ہم سو گئے ہیں۔ اب نیند کی محبت کہتی ہے سو جا، بہت تھکا ہے، سو جا، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور حضور کی محبت کہتی ہے اٹھ جا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب یہاں فیصلہ ہوتا ہے ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہے۔ ہم حضور کے ہیں سے مراد وفادار ہیں کہ نہیں؟ ہاں، حضور کے ہیں یا نہیں ہے؟ تو اللہ اکبر، اگر نیند کی مان کے سو گیا تو پھر تو نیند کا ہوا، حضور کا کہاں ہوا؟ تو نیند کا ہوا۔ میں ایک بات ان علماء اور سادات کی موجودگی میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، بندہ صرف حضور کا ہو جائے، اس کو نہ قیامت سے ڈر، نہ جہنم سے ڈر، نہ جنت کی لالچ، نہ دنیا کی مصیبت سے لالچ، ہو جاؤ ان کے۔ اقبال جرمنی کی خاک چھاننے کے بعد کہتے ہیں کہ تو جنت اور جہنم کی بات کیا کرتا ہے، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور سے وفا کر لو، محبوب خدا سے وفا کر لو، آمنہ کے لال سے وفا کر لو۔ آپ یہ دنیا کی حکومت ڈھونڈنے نکلے ہو، ان سے وفا کر لو، اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق کی کیا بات، لیکن کوئی ان کا وفادار تو ہو، کوئی ان سے وفا تو کرے۔ نیند سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی، نیند سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی۔ ہم حضور کے کیسے ہوئے؟ اب دیکھو، تجارت کر رہے ہو، سودا بیچ رہے ہو، اب حضور کا عشق کہتا ہے نقصان اٹھانا مگر جھوٹ نہیں بولنا، اور دولت کی لالچ کہتی ہے جھوٹ بول، مالدار بن جا۔ اگر تو مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو مال کا وفادار ہوا، حضور کا وفادار کہاں ہو؟ بیوی تجھ سے منہ چلا رہی ہے، نفس کہتا ہے مار، حضور کا عشق کہتا ہے مت مار۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تسبیح پڑھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، داڑھی رکھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، ٹوپیاں پہن کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، جو اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے حضور اچھے ہونے کی سند عطا فرما رہے۔ بیوی نے منہ چلایا، نفس نے کہا مار، گالی دے، حضور کے عشق نے کہا نہیں۔ حضور کی 11 بیویاں تھی، 11، اور 11 کے 11 بیک زبان کہتی ہے حضور نے پوری زندگی میں اپنی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ مار پیٹ کرتے ہو تو نفس کے وفادار ہو، حضور کے وفادار کا۔ اسی طریقے سے بہت لمبی بات جا سکتی ہے، لیکن جو حضور کے ہو جاتے ہیں، آخری بات اختتام پہ، طویل حدیث ہے اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھوں گا، لیکن بہت دھیان دینا۔ جو حضور کے ہو جاتے ہیں ان کی ایک فکر ہے، میرا کچھ بھی ہو جائے، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، میرے ٹکڑے ہو جائے، مجھے مار ڈالا جائے، مجھے جلا دیا جائے، مجھے کاٹ دیا جائے، کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے، میرا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، لیکن میں جس کا ہوا ہوں نا وفادار، اس محبوب خدا کے دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو، ان کو تکلیف نہیں ہو، ان کے دل کا خیال جو کرے نا، جو جس کا وفادار ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے۔ اب ہم حضور کے دل کا کتنا خیال کرتے ذرا دیکھیں، اور جو حضور کے واقعی لوگ تھے، جو حضور کے ہو گئے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے دل کا کتنا خیال کرتے تھے۔ کتاب التوابین میں ایک حدیث لکھی گئی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں اس حدیث کو کے مفہوم کو احتیاطاً
اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم پیش کروں گا، من وان حدیث نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھے حدیث بیان کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف کوئی قصداً جان بوجھ کر کوئی غلط بات منسوب کر دے تو وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے میں حدیث من نوان بیان کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا، کیونکہ نہ میرے پاس اتنا مبلغ علمی ہے، نہ علمی سرمایہ ہے۔ علمی بے مائگی کا احساس ہر وقت ہے، لیکن اس سے زیادہ خیال یہ رہتا ہے مفہوم پڑھ دوں الفاظ کے جامع میں تو کم سے کم میں چھوٹ سکتا ہوں اور میرے لیے کچھ عافیت کی راہیں نکل سکتی ہے، تاکہ آپ سے گفتگو بھی ہو جائے، میرے لیے حفاظت کی راہ بھی ہو جائے۔ تو میں اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ مفہوم من نوعن وہی ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے، الفاظ حدیث کے من نوعن نہیں ہوں گے، لیکن مفہوم بالکل وہی ہوگا۔ اب دیکھو، ہم حضور کے ہیں، اگر ہیں اس حدیث میں نظر آ جائے گا، اور ہم حضور کے نہیں بن سکیں تو آج کی اس محفل میں صرف میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی مفاد پرستی کے لیے بہت کام کیے، آج اپنی واقعی مفاد پرستی کا آپ ثبوت دے، بلکہ ہم تو پرستی چاہتے ہی نہیں ہیں، اپنے مفاد کا ثبوت دے اور اپنے مفاد کی خاطر حضور کے بن جائیں، اس لیے کہ آئے ہی حضور کے لیے ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زباں تمہارے لیے۔ ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حضور کا ہو گیا پھر وہ جنت کا متلاشی، اس سے ہونے کی ضرورت نہیں، پھر جنت اسے تلاش کرے گی۔ بس حضور کے ہو جائیں وفادار، لیکن بہت کٹھن ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی۔ یہ آسان نہیں ہے ان کا وفادار ہونا، اگر آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ تھوڑی چبایا جاتا، ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو خالد ابن ولید کے وجود کو چھلنی نہیں کیا جاتا، اگر ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو کربلا کا میدان بپا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، نواسے ہیں نا ان کے نواسے امام حسین، جب نواسوں کو اتنا آزماتے ہیں نواسوں کو، تو میری اور آپ کی اوقات کہاں ہے؟ اپنی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، واللہ یہ کربلا آزمائش ہے، وفا کی آزمائش۔ اور امام حسین نے بتا دیا کہ ناروں کا نام وفاداری مصطفیٰ نہیں ہے، نبی سے وفا کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، نبی سے وفا کا مطلب یہ ہے اگر اشارے ابرو ہوتا ہے تو ہم شبیہ پیغمبر بھی قربان کرنا پڑتا ہے، 6 مہینے کا معصوم بھی دے دینا پڑتا ہے، 18 سال کا علی اکبر بھی دے دینا پڑتا ہے، 19 سال کے قاسم کو بھی قربان کر دینا پڑتا ہے، سب لٹا کر کے پھر خود سجدے میں سر رکھ کر کے پوچھا جاتا ہے او جانے جانا اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ وفا کی راہ اتنی آسان نہیں ہے، ہاں کہ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتے بھی رہو اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ، بیٹی کی شادی میں ڈی جے لگا کے ناچو بھی اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ، یہ نہیں۔ نبی سے وفا کوئی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور کہنے والے نے کہا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا آسان، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، ان کے وفادار بنے وفادار۔ آئیے اس کا تصور ذرا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کہ ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے وہ، ابھی جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا تھا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا اور حضور کی بارگاہ میسر آ گئی تھی، سرکار کی بارگاہ میں آئے
حضور سے آنکھیں چار ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسن والے تھے، جو دیکھتا تھا وہ شیدا ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا قربان ہو جاتا تھا۔ امام فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ اور کہتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی حضور کا حسن یوں بیان کرتے ہیں، مخ چندر بدر شاشانی ہے، مت چم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ان مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیا۔ اور امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ایک مقام پر کہتے ہیں وہ ہے لبہائے نازک ان کے، وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ اے بلبل تو نے گلشن میں گلاب تو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی گلاب میں گلشن نہیں دیکھا ہوگا۔ چیلنج ہے، ابتدا سے لے کر قیامت تک کسی گلاب میں کبھی گلشن نہیں ہوتا، ہمیشہ گلشن میں گلاب ہوتا ہے، ہمیشہ گلشن میں گلاب ہوتا ہے، گلاب میں گلشن نہیں ہوتا۔ لیکن اے بلبل، اگر آج تو کسی گلاب میں گلشن کو دیکھنا چاہے تو آمینہ کے لال کو دیکھ لے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ کائنات کا حسن سمٹ آیا ہے، حسن کائنات سمٹ آ گیا ہے، یہ دیکھ گلشن آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، آخر کار عاجزی یہاں لا کر ہر مداح مصطفیٰ کو کھڑا کر دیتی ہے، بلکہ کہوں کھڑا نہیں کرتی، گھٹنوں کو جھکا دیتی ہے۔ ہر مداح رسول اس منزل پر کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، وہاں امام احمد رضا کو بھی آنا ہی تھا۔ کہتے ہیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں کوئی باضابطہ شاعر نہیں ہوں، لیکن میں نے بھی نعت میں 4 مصرے اس طرح کہے ہیں کہ یا رسول اللہ افکار سجدہ ریز ہے، الفاظ ہے ختم، افکار سجدہ ریز ہے، الفاظ ہے ختم، لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا نہیں قلم، لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا نہیں قلم، عنوان سب ختم ہے، تم ایسی کتاب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ یہ 4 مصرے تھے، اللہ اکبر۔ تو ان کا حسن دیکھا اس جوان نے حسن دیکھا اور کہا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے کام سے لگو۔ حضور اپنی امت کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بیکار لوگ شیطان کا کھلونا ہوتے ہیں۔ گناہ کے اندر بیکاری بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو گناہ میں ڈوبے ہیں نا، بیکاری کی وجہ سے۔ کام سے لگو،
یا اسٹڈی کرو یا عبادت کرو یا دنیاوی کام کاج کرو، کچھ بھی کرو لیکن کرو۔ خام ادھر ادھر بیٹھنے والے شیطان کے کھلونے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا ہر جوان پڑھنے پہ توجہ دو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب برپا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا، اور ہر دور میں مسلم امہ کو علم کی اور تعلیم کی ضرورت رہے گی۔ پڑھیے، اس لیے کہ ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی جوان اس نیت سے یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے کہ میں اپنی قوم کا مسلم امہ کا نام روشن کروں گا، تو اس کا یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پڑھو، آگے بڑھو، جج بنو لیکن دینداری کے ساتھ بنو، ڈاکٹر بنو مذہب کی تعلیم کے ساتھ بنو، وکیل بنو مذہب کی تعلیم کے ساتھ بنو۔ آپ جانتے ہیں آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ صرف مدرسے کی بات کرتے، واللہ کوئی مولانا مدرسے کی بات نہیں کرتا، بلکہ آج تو جو ہے وہ ملا مسٹر کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ آج سے 150 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں نے ایسا جج بھی دیکھا کہ ظہر کی اذان سے پہلے انگریزوں کی کورٹ کے اندر وہ فیصلہ دے رہا ہے، اور ظہر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ آخر وہ جج کون تھا؟ اس کا نام آپ جانتے ہیں، اسی کو دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی۔ آج ہمارے جوان یہ بھی کہتے ہیں مولانا ہم کیوں پڑھیں، ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ میرے عزیز، نوکری کے لیے مت پڑھ، اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے پڑھ۔ ضرورت بن جاؤ لوگوں کی۔ فضل خیر آبادی کو انگریز جج رکھنے پر کیوں مجبور ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں تھی، اور وہ کوالٹی صرف فضل حق کے پاس تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو کر بھی فضل حق کو جو ہے وہ اپنے یہاں رکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ یہ تو فضل خیر آبادی نے بعد میں جو ہے وہ جب آپ نے آزادی کے حوالے سے فتویٰ دینا چاہا اور جہاد کے مطابق فتویٰ دینا چاہا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، تو تب آپ نے باضابطہ استعفیٰ دیا تھا۔ ان سے تنگ آ کر کے انہوں نے ہٹایا نہیں تھا، بلکہ کئی انگریز جج جو ہے فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ آپ کو کیا پتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پڑھو، ضرورت بنو۔ لوگ نوکری کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں، آپ ڈگری کے لالچی ہو، صلاحیت پیدا کرو، ضرورت بن جاؤ۔ دیکھو ایک بات اپنی وہ گفتگو سے پہلے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا۔ آج ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمیں ملک سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو، ضرورت بنو لوگوں کی، ضرورت، بوجھ مت بنو، ضرورت بنو، بوجھ مت بنو۔ اسی طرح نالیوں کے پاس اوٹے پر یہاں وہاں بیٹھ کر موبائل کھیلو گے تو بوجھ بنو گے۔ پڑھو لکھو، محنت کرو، مالدار بنو، علم والے بنو، دیندار بنو، ضرورت بنو۔ دیکھو آسان زبان میں سمجھاؤں آپ۔ مکھی، مکھی دیکھی کہ نہیں؟ اگر مسلمان نے مکھی نہیں دیکھی تو پھر کس نے دیکھی ہو؟ کیونکہ سب سے زیادہ مکھیاں تو ہماری محلے میں ہوتی ہے نا، گندگی جو ہمارے یہاں ہے، تو مکھیاں تو ہمارے مکھی، لیکن مکھی کہلاتی ہے۔ اس کی دو قسم ہے، ایک ہے مطلقاً مکھی اور ایک ہے شہد کی مکھی۔ ٹھیک، یہ جو مکھی ہے ہم اس کو دوا ڈال کے مارتے ہیں، صحیح؟ وجہ کیونکہ یہ مکھی ہمارے کھانے پہ بیٹھتی ہے، مٹھائی پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے، اور آ کے ہمارے کھانے پہ بھی بیٹھتی ہے۔ ہمارا کھانا کھاتی ہے، کچھ تو کھاتی ہے، کچھ تو لیتی ہے، بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں۔ لیکن مکھی ہے، برادری ایک ہی ہے۔ ایک اور مکھی اس کو کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ حالانکہ یہ مکھی بیچاری بڑی امن و پسند ہے، کاٹتی نہیں۔ وہ شہد کی مکھی اتنی زہریلی ہے کہ کاٹتی ہے تو آدمی کو بے چین کر دیتی، اپنا ڈنک اس کے بدن میں چھوڑ جاتی ہے، آدمی جو وہ چلاتا رہ جائے، جلن ہو جاتی ہے۔ لیکن حیرت ہے یہ مکھی کاٹتی نہیں ہے، بڑی بھولی بالی سیدھی سادھی ہے، مگر ماری جاتی ہے۔ وہ کاٹتی ہے پھر بھی پالی جاتی ہے، بڑے بڑے فارم لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے فارم لگائے جاتے ہیں، باغ لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مکھی بوجھ ہے، وہ مکھی ضرورت ہے۔ یہ مکھی بوجھ ہے،
وہ مکھی ضرورت ہے. اور پتا چلا کہ بہت کہتے ہیں ہم امن پسند ہے, پھر بھی مارے جا رہے ہو. ارے نادان, ہم جہاں صلح حدیبیہ والے ہیں وہیں بدر و احد والے بھی ہیں. ہر جگہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, لوگ کچھ نہ کر سکیں گے, صرف لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. شہد کی مکھی نے بتا دیا میں لیتی نہیں ہوں, میں دیتی ہوں, تو پالنے پہ مجبور ہے. اور دوسری بات شہد کی مکھی نے بتا دیا, کیا بتایا شہد کی مکھی نے, پیغام کیا دیا شہد کی مکھی نے, لیتی نہیں ہوں دیتی ہوں. دوسری بات, گندگی پہ نہیں بیٹھتی, گندگی پہ نہیں بیٹھتی, پھولوں پہ بیٹھتی ہوں. اس لیے زہریلی ہو کر بھی لوگ پالنے پہ مجبور ہے. مسلمانوں, جب تک تم گناہ کی گندگی پہ نہیں بیٹھتے تھے, جب تک تم عبادت کی خوشبو پاتے تھے, دنیا تمہیں پالنے پہ مجبور. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مفکر اسلام, انجمن گلشن نوری, انجمن گلشن نوری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زنا کی گندگی پہ بیٹھنا بند کرو, گانوں کی گندگی